پیارے دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین عام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی رشتہ دار ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ ان میں سرفہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی تھی۔ ابو لہب نے اپنی دشمنی میں ایک دن اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلا کر کہا، میں نے تمہاری شادی محمد کی بیٹیوں سے اس لیے کی تھی تاکہ رشتہ داری اور مضبوط ہو، لیکن اب وہی محمد ہمارے بتوں کو جھٹلا رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں۔ ابو لہب نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو تو فوراً اپنی بیویوں کو طلاق دو تاکہ محمد کو اذیت پہنچے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عتیبہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر چھوٹا بیٹا عتیبہ فوراً بولا، ابا جان، میں ابھی کے ابھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور یوں اس نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ چند ہی دنوں بعد ابو لہب کے دباؤ میں آ کر عتبہ نے بھی اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیٹیوں کی جدائی سے بھر آیا۔ نبی کے گھر میں غم اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ابو لہب اور اس کی بیوی اس لمحے کو دیکھ کر خوشی منانے لگے۔ اس کے بعد ایک دن عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور بدتمیزی کرنے لگا۔ اس نے گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص نوچی اور گستاخی میں تھوکنے کی بھی جرت کی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کی اور وہ تھوک آپ کے جسم مبارک تک پہنچا ہی نہیں۔ یہ سب دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ پہلے بیٹیوں کی جدائی اور اب قریبی رشتہ دار کی یہ بدسلوکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بے اختیار ایک بددعا نکلی، اے عتیبہ، تجھے ایک درندہ پھاڑ کھائے گا۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک موقع پر ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام کی طرف نکلے۔ راستے میں وہ لوگ ایک جگہ پر پیر ڈال کر آرام کرنے لگے۔ مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس علاقے میں رات کو جنگلی جانور گھومتے ہیں، محتاط رہنا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے کے ڈر کو کم کرنے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے عتیبہ کے ڈیرے کے گرد اونٹ باندھ دیے تاکہ اگر کوئی شیر یا درندہ آئے تو پہلے اونٹ پر حملہ کرے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے حکم سے بھیجا گیا جانور صرف عتیبہ ہی کو نشانہ بنائے گا۔ رات گہری ہوئی اور قافلے کے سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا یاد آ رہی تھی۔ وہ کانپتا ہوا جاگتا رہا۔ اتنے میں اچانک ایک خوفناک شیر نمودار ہوا اور ڈیرے کے گرد گھومنے لگا۔ سب اونٹ جمے ہوئے کھڑے تھے، مگر شیر نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سیدھا بڑھتا ہوا وہ عتیبہ کے پاس آیا اور ایک ہی جھپٹے میں اس پر حملہ کر دیا۔ کچھ لمحوں میں عتیبہ کا انجام وہی ہوا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سچ ثابت ہوئی اور سب پر واضح ہو گیا کہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جو ان کی توہین کرے گا وہ انجام سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ جو سلوک عتیبہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے وہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا۔ اللہ نے اس کے لیے جو دردناک انجام مقرر کر دیا تھا وہی اسے بھگتنا پڑا، اور جب اللہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو کوئی بھی چالاکی یا کوئی بھی تدبیر انسان کو نہیں بچا سکتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں گئے تو قریش تلاش کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ ذرا سا بھی نیچے جھانکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اے ابو بکر، فکر نہیں کرو، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے فوراً غار کے دہانے پر جالا بنا دیا، ایک پرندے نے گھونسلہ بنا دیا اور اس میں انڈے بھی دے دیے۔ جب قریش کے لوگ وہاں پہنچے تو کہنے لگے، یہاں تو مکڑی کا جالا اور گھونسلہ ہے، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں سے بچا لیا۔
غار میں کچھ دن قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک خیمہ ملا جس میں ایک عورت ام معبد بیٹھی تھی۔ ان کے پاس ایک بہت کمزور بکری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ تو بہت کمزور ہے، دودھ کہاں دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت دو تو میں کوشش کروں۔ انہوں نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ اللہ کے کرم سے وہ بکری دودھ سے بھر گئی۔ پھر ایک برتن میں اتنا دودھ نکالا گیا کہ سب پی کر سیر ہو گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیران رہ گئیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ شام کو جب ان کے شوہر واپس آئے اور گھر میں اتنا دودھ دیکھا تو پوچھنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا آج ہمارے خیمے میں ایک بابرکت مہمان آئے تھے جن کی دعا سے یہ سب ہوا ہے۔ یہ سن کر ام معبد کے شوہر مزید حیران ہوئے اور تجسس سے پوچھا وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کا سراپا تو ذرا تفصیل سے سناؤ۔ ام معبد نے نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا حال بیان کیا۔ ان میں ایک ہستی ایسی تھی جن کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ لمبی پلکوں کے نیچے ان کی آنکھیں یوں روشن دکھائی دیتی تھیں جیسے تاروں کی چمک۔ ان کی گفتگو نرم اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ نہ قد میں بہت بڑے تھے نہ چھوٹے، بلکہ نہایت متوازن۔ ان کے الفاظ یوں جڑے ہوتے جیسے گویا موتیوں کی لڑی۔ جب وہ بولتے تو دل چاہتا کہ ان کی باتوں کو سنتے ہی رہیں۔ ان کی گھنی اور سیاہ داڑھی ان کے جمال میں اور بھی وقار پیدا کر رہی تھی۔ دور سے نظر ڈالتے تو بے مثال لگتے اور قریب سے دیکھتے تو اور بھی زیادہ حسین معلوم ہوتے۔ ان پر نظر ٹکتی ہوئی ہٹائی نہیں ہٹتی۔ یہ سن کر حضرت تمیم بے اختیار بول اٹھے اللہ کی قسم تم نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت گھر پر موجود ہوتا تو یقیناً ان کے دست مبارک پر بیعت کر کے ان کا امتی بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔